الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مرزائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کے مسائل۔ عموماً جب آپ کسی مرزے سے بات کریں تو وہ آپ سے مناظرے کے لیے جب تیار ہوگا تو وہ دو باتوں پر تیار ہوگا۔ پہلی بات ہوگی اجرائے نبوت و ختم نبوت، کہ نبوت ابھی تک جاری ہے یا نبوت ختم ہو، اس بات پر وہ آپ سے بات کرے گا۔ یا وہ آپ سے بات کرے گا حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے یا وفات پا گئے۔ ان دونوں باتوں پر آپ سے وہ بات کرنا چاہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا اور چھیڑا اور اس کو کہا کہ بھائی سب سے پہلے مرزے کی کردار پر بات کریں ہم سے، تو وہ آپ سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ اور یہ ہو چکا ہے کہ ایسے مواقع پر جب ان سے یہ کہا گیا کہ مرزے کے صدق و کذب پر، یعنی مرزے کے کردار پر ہم سے بات کریں، تو وہ مناظرے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مرزے کا کردار کیا ہے، مرزا کون سی چیز ہے، کیا بلا ہے، کیسا کتا تھا، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس لیے وہ مرزے کے کردار پر آپ سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ اور ہم نے اجرائے نبوت، ختم نبوت یا حیات و وفات عیسیٰ پر ان سے نہیں بات کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام یہ تو کوئی ایسی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ مرزے کی کتابوں سے خود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ حیات و وفات عیسیٰ یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے لاکھوں پیشن گوئیاں کی ہے، ان میں سے ایک پیشن گوئی ہے۔ اس پر اسلام کا کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے، اور نہ یہ دین کے مکمل کرنے والی کوئی چیز ہے۔ کیونکہ جب حضور علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی دین مکمل تھا۔ جب یہ پیشن گوئی کر دی اس کے بعد بھی دین مکمل ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پر ان سے اختلاف کریں۔ مرزا کا جو خلیفہ دوم ہے وہ کہتا ہے کہ خلیفہ اول یعنی نور الدین سے کسی نے پوچھا کیا نبوت جاری ہے، تو اس نے کہا نہیں، نبوت بند ہو۔ تو اس شخص نے دوبارہ اس سے کہا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ اس کے کردار کو دیکھیں۔ مرزے کا جو خلیفہ اول تھا نور الدین، اس نے کہا کہ آپ اس کے کردار کو دیکھیں، اگر اس کا کردار ٹھیک ہوا تو بعد میں آپ دوسرے مسائل کی طرف جائے، ان کے دوسرے باقی چیزوں کی طرف جائے، دیکھیں کہ واقعی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کو اور کسی جگہ پر جانے کی یا اور کسی مسئلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہم انہی کی باتوں پر عمل کر کے مرزے کے کردار کو پہلے نشانہ بناتے ہیں کہ مرزے کا کردار بتائے کہ مرزے کا کردار کیسا تھا۔ اگر اس کا کردار ٹھیک تھا تو ہم آئندہ کے لیے کسی اور موضوع پر بات کریں گے، اگر اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں تو اپنا وقت ہم ضائع نہیں کریں گے۔ مرزا کہتا ہے کہ حیات عیسیٰ یا ممات عیسیٰ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ایمانیات کی جز نہیں ہے۔ یہ مرزے کی عبارات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایمانیات کی جز نہیں ہے، اس پر ایمان کا کوئی موقوف ایمان نہیں ہے۔ اس پر ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے۔ ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے، حقیقت اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے بے شمار پیشن گوئیاں دی ہیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے۔ اگر یہ اس پر بات کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ اسلام کا رکن نہیں ہے، دین کا رکن نہیں ہے، شریعت کا کوئی رکن نہیں ہے، یا اسلام کی اس پر کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اس پر بات کرنا نہ کرنا یہ تو برابر ہے۔ اپنا وقت کیوں ضائع کرنا ہے؟ جس بات پر بات کرنی چاہیے ہم نے اس بات پر بات کرنی ہے کہ مرزے کا کردار کیسا ہے۔ مرزا ایسا غدار اور جھوٹا شخص تھا۔ اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت آپ سن لیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مرزے کے بھی کچھ فتاوی دیکھیں کہ مرزے نے جھوٹے کے بارے میں کیا کہا۔ مرزا خود اپنے فتاوی جات میں کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے گویا کہ وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے سے کم جھوٹ بولنا نہیں ہے۔
دوسرا فتویٰ اس کا یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں ہے، یعنی کہ جھوٹ بولنا سارے برے کاموں سے سب سے بڑا برا کام جھوٹ بولنا ہے۔ ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا پخانہ کھانے کے مترادف ہے، یہ مرزے کے ہی فتاوے۔ اب مرزا کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ اب اس نے تو یہ فتاوے دیکھ لیے، ہم نے انہی کی باتوں سے ثابت کرنا ہے کہ مرزا جھوٹا ہے یا نہیں۔ اب یہ باتیں اس نے کہہ دی کہ جھوٹ بولنے والا مرتد سے کم نہیں، پخانہ کھانے کے مترادف ہے، اور دنیا کے تمام برے کاموں میں سے سب سے برا کام جھوٹ بولنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اس کے علیحدہ ہے۔ حضور اسلام نے جو وعیدیں سنائی وہ اس کے علیحدہ ہے۔ ہم نے مرزے کے فتاوی جات کے رکھ کر مرزے پر اب فتویٰ لگانا ہے۔ کیسے لگانا ہے جی؟ مرزے نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ اولیاء گزشتہ کے کشوف سے ان پر یہ قطعی مہر لگا دی کہ بعد میں جو آئے گا 14ویں صدی کے آخر میں وہ مہدی ہوگا، عیسیٰ ہوگا، اور وہ پنجاب میں نازل ہوگا۔ یہ مرزے کی عبارت ہے۔ اور 14ویں صدی کے یہ آخر میں آنا، پنجاب میں آنا، یہ کسی بزرگ نے ابھی تک کوئی قول ایسے نہیں آیا، کسی ولی کے قول میں ایسی بات نہیں ہے۔ اب مرزا جھوٹا ہوا، اللہ کے لعنتوں کا مستحق ہوا، اپنے فتاوی کی وجہ سے، اپنے جو اس نے فتاوے دیے اس فتاوی کی وجہ سے وہ پخانہ کھانے کے مترادف ہوا، مرتد کے مترادف ہوا، برے کاموں میں سے سب سے بڑا برا کام کرنے والا ہوا یا نہیں ہوا؟ جھوٹ نمبر 2 کہ مرزا کہتا ہے کہ تم نے وہ وقت پایا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے خواہش کی تھی۔ یہ مرزا کی عبارت ہے۔ کہتا ہے کہ اپنی اس موجودہ دور کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم نے ایسے مسیح موعود کو دیکھ لیا کہ جس کے دیکھنے کے لیے انبیاء نے خواہش کی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کاش ہم مسیح کو دیکھ لیتے، ہاں یہ کہا کہ کاش ہم آخری پیغمبر کی امت سے پیدا ہوتے، لیکن یہ کسی نبی نے یا کسی ولی نے خواہش نہیں کی کہ کاش ہم اس وقت میں پیدا ہوتے۔ مرزا اپنے فتاوی جات کے مطابق جھوٹا ہوا، لعنت کا مستحق ہوا۔ ایک جھوٹ یہ بھی بولتا ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں یہ بھی خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، بلکہ مسیح نے بھی انجیل میں خبر دی کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون آئے گی، بیماری آئے گی۔ اب مرزے کے دور میں تو طاعون آیا ہی نہیں، مرزے کے دور میں مرزا اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، مسیح کے دور میں تو طاعون آیا ہی نہیں ہے۔ مرزا اپنے فتاوی جات کے مطابق بھوک کھانے والا ہوا یا نہیں ہوا، پخانہ کھانے والا ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، اب وہ تعویل کے طور پر ثابت کرتے ہیں کہ مسیح کے دور میں یہ طاعون کی بیماری آئی، اور دلیل کے طور پر وہ اللہ پاک کی ایک آیت کی، قرآن کی ایک آیت ہے وہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ اب وہ دابۃ من الارض سے طاعون کی بیماری مراد لیتا ہے، اور اپنی تفسیر میں، اسی کی تفسیر میں کہتا ہے کہ اس وقت ایک چوہا نکلے گا جس چوہے کو طاعون کی بیماری ہوگی، اور دابۃ من الارض سے مراد وہ چوہا ہے۔ اب اس کا ایک جواب ہم دیتے ہیں، اس آیت کا ایک جواب دیں گے۔ کسی مفسر نے، کسی محدث نے یا کسی مجدد نے، یہاں تک کہ آج تک تمام مترجم کسی شخص نے ایسی بات نہیں کی کہ دابۃ من الارض سے مراد طاعون ہے یا وہ چوہا ہے جو طاعون کی سبب بنے گا۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ بات اس کی مان لی جائے تو طاعون مسیح موعود کے دور میں پڑے گا، تو یہ تو پڑا ہی نہیں، طاعون حضور مسیح موعود کے دور میں تو آیا ہی نہیں۔ اب اگر اس کی بات ہم مان لیں کہ وہ دابۃ من الارض سے مراد وہ طاعون والا چوہا ہے، تو مسیح موعود کے دور میں تو طاعون آیا ہی نہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ چوہا تھا؟ تیسرا جواب، مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی تفسیروں میں، متعدد تفسیروں میں یہ اس کی تفسیر کی ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد وہ کفار ہے جس پر عذاب نازل ہوگا۔ ایک جگہ پر اس کی تفسیر کرتا ہے کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں، وہ متکلمین ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے، اور ایک جگہ پر اس کی تفسیر کرتا ہے مرزا خود کہ اس سے مراد علماء سوء ہے، یعنی کہ برے علماء ہیں۔
اب مرزے کی باتوں پر خود ہی تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ اس آیت ایک ہے قرآن کی، دابۃ من الارض سے مراد ایک جگہ پر کہتا ہے وہ طاعون والا چوہا ہے، ایک جگہ پر کہتا ہے کہ آنے والے کفار ہے، ایک جگہ پر کہتا ہے متکلمین ہے، ایک جگہ پر کہتا ہے کہ اس سے علماء سو مراد ہے، اور ایک جگہ پر اس نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے خبر دی، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اب مرزے کی باتوں پر خود ہی ہمیں تعجب ہوتا ہے، ایک جگہ دابۃ من الارض سے مراد وہ چوہا لیتا ہے، ایک جگہ پر علماء سو لیتا ہے، ایک جگہ پر وہ کفار لیتا ہے۔ اب ہم اس کی کون سی بات مانیں؟ وہ اپنی باتوں پر خود ہی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، ہم نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، اپنی عبارات سناتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تیری پچھلی بات ایسی تھی، اگلی بات تیری ایسی ہے۔ اور مرزے کا ہی ایک قول ہے، ایک کتاب میں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کے یا کسی اور کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی ایک بات جھوٹی ہو، جس کی ایک بات جھوٹی ہوگی اس کی باقی باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ تو مرزے کی تو بے شمار باتیں جھوٹی ہیں، اب اس کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ واقعی سچا تھا؟ مان سکتا ہے کوئی ایسے شخص کو کہ یہ سچا تھا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرزے کو سمجھنے کی اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين۔